اب ہم آ رہے ہیں WHO کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں جو 4 چیزیں دی گئی ہیں فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول. تو ہم کیسے فیصلہ کریں کہ یہ فزیکلی بندہ ہیلدی ہے؟ تو یعنی یہ جو 4 ان کی کیسے اندازہ کیسے کیا جائے؟ تو اب ہم ان کی طرف آتے ہیں، ڈائمینشنز کی طرف، جو 4 اس میں اندر دیے ہیں: فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول. سو دیز آر 4 ڈائمینشنز آف ہیلتھ: فزیکل، مینٹل، سوشل اینڈ اسپرچول. اچھا یاد رکھیں، ان میں سے جو فزیکل ہے اس میں کم، مینٹل کے سوال بہت زیادہ آتے ہیں اور سوشل کے زیادہ آتے ہیں. اسپرچول کے بھی زیادہ سوال نہیں آتے آپ کے ایگزام میں، فزیکل کے بھی نہیں آتے. درمیان والی 2 جو ہیں ان میں مینٹل کے زیادہ ہوتے ہیں، سوشل کے زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو ذرا توجہ سے سنیے، یہ کیا چیز ہے فزیکل ہیلتھ. تو فزیکل ہیلتھ کسے کہتے ہیں آپ؟ اب دیکھیں کیسے ہے. فزیکل ہیلتھ امپلائز دا نوشن آف کیا پرفیکٹ فنکشننگ آف دا باڈی. اب فزیکل ہیلتھ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے کہ آپ دیکھنے میں اچھے نظر آئیں، گڈ کمپلیکشن. آپ دیکھنے میں اچھے صاف ستھرے نظر آئیں، تو آپ کی کمپلیکشن اچھی ہو، صاف ستھرے ہو. تو مطلب یہ، اس کے علاوہ آپ کلین سکن، مطلب ہے آپ ہاتھ سامنے رکھ کے آپ نے لباس تو پہنا ہوا ہے، جو آپ کے ایکسپوز پارٹس ہیں ان میں میل جمی ہو، گند لگا ہو، داغ لگے ہوں، رنگ لگے ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں. تو یہ صاف ستھرا آدمی ہو، پرسنل ہائیجین کا خیال کرتا ہو، تو کلین سکن ہو. آپ کی آنکھیں جو برائٹ ایسے بجھی نہ ہوں، جو ایسے دیں جیسے آپ پریشان ہیں، آپ ریسٹ لیس ہیں، آپ نے نیند پوری نہیں کی، یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، ملنے والا آپ کو دیکھ کے کہہ دے کہ یہ جو آدمی ہے ڈسٹرب ہے. تو آپ کی آنکھیں جب برائٹ اور چمکتی آنکھیں ہوں گی تو اگلا آدمی امپریس ہوتا ہے کہ یہ آدمی الرٹ اور بالکل ماشاءاللہ صحت مند ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ لسٹرس ایئرز، آپ کے چمکتے بال خوبصورت صحیح طریقے سے بنے ہوئے، جتنے بھی ہیں، ضروری نہیں ہے سب کے بال جو ہیں آپ میرے دیکھ لیں، آپ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو یہ آخری قسط ہے ان کی. تو مطلب جن کے بال صحیح ہیں، یہ تو آپ تھوڑے بہت بیٹھے ہیں بیچارے، تو مطلب جتنے رہ گئے ہیں، تو بال جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے سیٹ کیا ہوا. اب ہمارے ہاں یہ آج کل جو فیشن ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، درمیان میں بالوں کے اندر سڑکیں بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک، میں اس کو کہوں گا چلو بہرحال فیشن کے مطابق ہے لیکن اچھا نہیں ہے. تو کم از کم ڈاکٹرز یا میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے اچھا نہیں ہے. تو آپ کے جو بال ہیں ان کو لسٹرس، خوبصورت، اچھے، چمک کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ یہ سپائکس بنا کے، یہ جو کھڑے کر کے ایسے چھریوں کی طرح، اور یہ بدتمیزی ہے، یہ اچھی نشانی نہیں ہے. تو آپ کے بال صحیح طریقے سے بنے ہوئے ہوں، صحیح طریقے سے کٹنگ کی ہوئی ہو، اور صحیح طریقے سے نظر ہو. آپ کا وزن جو ہے وہ آپ کی ایج اور جینڈر کے مطابق ہو. مطلب اب خاتون ہے وہ 40 سال کی ہے، مرد اور عورت جو 40 سال کے ہیں وہ جینڈر کے مطابق ان کا ریفرنس ویٹ ایج کے مطابق 40 کے اوپر فرق سے ہوگا. خاتون کا وزن تھوڑا کم ہوگا، مرد کا تھوڑا زیادہ. تو ایک ریفرنس چارٹ ہوتا ہے پاکستان کا، اب اویلیبل ہے، پہلے ہم امریکہ کا لیتے تھے، اب ہم پاکستان کے مطابق چلتے ہیں. تو لہذا آپ کا جو باڈی ویٹ ہے وہ اب بہت پیٹ نکلا ہوا آپ دیکھیں برا لگے گا. آدمی کا پیٹ لٹکا ہوا ہے، جب بیٹھتا ہے تو پیٹ پہلے بیٹھ جاتا ہے، آدمی بعد میں بیٹھتا ہے تو بہت برا لگتا ہے. تو وہ فزیکل ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے. تو آپ کو سمارٹ اور فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. آپ کو اپنا وزن جو ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق، اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور آپ کے قریب اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کو آپ کا جو سانس لینا اور آپ ہوا نکال رہے ہیں اس میں بیڈ سمیل نہیں ہونی چاہیے، سویٹ بریتھ ہونا چاہیے. آپ کا جو بریتھ ہے، آپ انہیل اور ایکسہیل کر رہے ہیں تو اس آدمی کے اوپر اس کا کوئی ایفیکٹ اس طرح کا نہ ہو کہ وہ اپنی کرسی کھینچ لے یا آپ سے دور ہو جائے کہ بدبو آ رہی ہے، پیسٹ نہیں کیا، مسواک نہیں کیا، آپ دانت گندے ہیں، تو وہ آدمی ویسے کراہت سے دور ہو جائے. تو یہ بہت بری بات ہے کہ آپ دانت پیلے لیے پھرتے ہیں، جیسے سموکرز کو دیکھ لیں، برا حال ہے ان کا، آپ ساتھ بیٹھیں بدبو آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فزیکل ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے. آپ کا نارمل بلیڈر یعنی یورینری بلیڈر اور باول ہیبٹس جو ہیں وہ ریگولر ہونی چاہیے. مطلب یہ ڈسٹرب ہونا ہو اگر ہو تو یہ ڈیزیز کی ایک علامت ہو سکتی ہے.
इंडिकेशन हो सकती है। तो रहा अगर आप रेगुलर बावल हैबिट्स हैं और यूरिन ब्लैडर एक्टिविटी है तो इसका मतलब है आप फिजिकली हेल्दी हैं। उसके बाद है आपकी बॉडी मूवमेंट जो है, आप लुढ़क नहीं रहे, आप झटके नहीं ले रहे, आप एक नॉर्मल इसके साथ रफ्तार के साथ आप नॉर्मल तरीके से चलते जा रहे हैं। तो ये जो आपकी स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड जो मूवमेंट है, ये आपको बॉडी मूवमेंट ये ज़ाहिर करती है कि आप हेल्दी हैं फिज़िकली। ठीक है जी। और आपकी स्पेशल सेंसेस जो हैं वो इंटैक्ट हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ये तमाम जो भी आपकी असेंशियल जो स्पेशल सेंसेस हैं ये आपको इल्म है। तो ये उसके बाद आपकी पल्स रेस्टिंग जो है, ब्लड प्रेशर तो और जो है और एक्सरसाइज टॉलरेंस ये नॉर्मल होनी चाहिए। तो मतलब ये जो आदमी बैठा रहता है तो वो जब एक्सरसाइज टॉलरेंस कम होती है, उसमें जो लोग चलते फिरते हैं फिज़िकली एक्टिव होते हैं उनमें टॉलरेंस ज़्यादा होती है। तो अब ये इनको नॉर्मल रेंज में होना चाहिए आपकी एज और किसके लिहाज से, जेंडर के लिहाज से। जो भी पल्स जो है वो औरतों में और मर्दों में फ़र्क से होगी। ब्लड प्रेशर का भी तकरीबन मोर और लेस थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो मतलब है आपकी ये जो एक्सरसाइज टॉलरेंस है ये भी फ़र्क के साथ होगी, लेकिन बहरहाल इन जनरल कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जो डिफरेंस है वो वैसे हो, ये याद रखिएगा कि आपका जो रेस्टिंग पल्स है, आपका ब्लड प्रेशर है और आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स हो, विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कहते हैं। तो ये फिज़िकल हेल्थ की इंडिकेशंस हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हैं या एक आध इसमें मिसिंग है तो वो आदमी हम कह सकते हैं कि जी वो फिज़िकली दैट मैन इज़ हेल्दी या दैट लेडी इज़ हेल्दी। तो मतलब ये फिज़िकल हेल्थ का एस्पेक्ट था कि इसको हम जनरली कैसे असेस कर सकते हैं। तो मतलब ये सही एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये आपको फिज़िकल हेल्थ का एक रिफ्लेक्शन दे देती है कि ये फिज़िकली आदमी, ये जो ह्यूमन बीइंग है फिज़िकली ये हेल्दी है। नेक्स्ट कम मेंटल। फिज़िकल हेल्थ में ये भी देख लें, हाँ बिल्कुल आई एम सॉरी जी, कि उसकी जो वो रेस्ट और स्लीप जो है, स्लीप उसकी साउंड है। मीन ये नहीं है रात को सोता है, जब वो जाग जाता है सोता है, जाग जाता है सोता है, तो एक डिस्टर्ब स्लीप है। उसकी ये जो स्लीप है वो साउंड हो। उसके बाद उसको भूख नॉर्मल लगती हो, बहुत ज़्यादा भूख भी ठीक नहीं, बहुत कम भूख भी ठीक नहीं, म्यानर भी, और फिज़िकली एक्टिव हो वो। और पर्सनल हाइजीन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ड्रग न लेता हो, मीन उसमें हर चीज़ आ जाती है ड्रग में, मतलब जितनी भी आप सोचना चाहते हैं। और स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये अल्कोहल भी ड्रग है, यानी आपकी बहुत सारी सिरप्स जो हैं उनमें अल्कोहल एज ए मेडिसिन यूज़ होता है, तो लिहाजा उसको ड्रग में डाला गया है, वरना हम कह देते ड्रिंक ना करें। तो बहरहाल अगर आपको याद ना रहे तो आप डाल सकते हैं, ऐसा मजाका नहीं है। तो ये तम फिज़िकल हेल्थ में आती है ये बात। अब आई मेंटल हेल्थ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which the individual realized his or her own abilities, कि वो अपनी जो क्या कहते हैं काबिलियत या अपने अंदर जो हुनर है वो उसको जानता है, और ज़िंदगी की जो उतार चढ़ाव आता है ज़िंदगी में वो उसके साथ नॉर्मली कोप कर सकता है, उनके साथ ज़िंदा रह सकता है, उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, वो काम करता है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के साथ करता है और प्रोडक्टिव काम करता है, फ्रूटफुली उसको आउटकम भी मिलता है, और इस तरीके से वो अपने लिए भी फ़ायदा करता है और कम्युनिटी के लिए भी फ़ायदा करता है। ये है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। मीन कोई बंदा जिसको ये रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं ज़िंदगी की जो उतार चढ़ाव है, वो कभी खुशी है कभी गम है, इनके तमाम के साथ मैं आराम से कोप कर सकता हूँ, तो और मैं इसको ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ ज़िंदगी की स्ट्रेसेस या तकलीफ़ों से, और अपनी ज़िंदगी प्रोडक्टिव गुजारता हूँ, बेकार नहीं, यूज़लेस नहीं हूँ कम्युनिटी के लिए या अपने घर के लिए या अपनी फैमिली के लिए। और मैं इस तरह से अपनी फैमिली, अपने मुल्क, अपनी कम्युनिटी के लिए
कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मीन इसमें हिस्सा डाल रहा हूँ। तो ये अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये देखें जी। मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। अक्सर लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, अपने क्लास में भी देखे होंगे, अपने फैमिली में भी देखे होंगे, अपने इलाके में भी देखे होंगे, वो मायूस रहते हैं और अपने आप के साथ अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। यार मैं क्या हूँ, बेकार आदमी, मेरी क्या औकात है, मुझे कोई पूछता नहीं, मैं घटिया सा आदमी हूँ, मतलब किसी काम में हाथ डालो बरकत ही नहीं है, तबाही हो जाती है। वो अपने आप को बुरा भला कहता रहता है, उसके अंदर ही लड़ाई जारी है, किसी के साथ नहीं, वो अपने आप के साथ लड़ रहा है। तो ऐसा आदमी मेंटली साउंड नहीं है, वो बगैर वजह के अपने आप को बुरा भला कह रहा है, किसी और को नहीं, अपने आप को। तो मतलब है वो अपने आप ने ये लफ्ज़ जो यूज़ किया है बहुत खूबसूरत है, एट वार विद हिमसेल्फ। वो अपने साथ या हर सेल्फ, वो अपने साथ जंग में है। जैसे कोई खातून हो, वो कहे कि मेरी घर में क्या इज़्ज़त है, मेरे भाइयों की बड़ी इज़्ज़त है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं, मुझे घटिया समझा जाता। मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ ये जेंडर का थोड़ा फ़र्क है, अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब बच्चियाँ डोमिनेट कर रही हैं, अपने भाइयों से या मर्दों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी माशरे में ये प्रॉब्लम है। तो इसको इस तरीके नहीं लेना चाहिए, इसके साथ कोप करना चाहिए, तो वो आदमी मेंटली हेल्दी होगा। और अगर वो इसका शिकार हो के अंदर ही अंदर घुटा रहता है और ये कहता रहता है, तो वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स का शिकार है, एंड ही इज़ नॉट मेंटली हेल्दी। वो दूसरी बात है, ही इज़ वेल एडजस्टेड। ये दूसरे लोग जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे फैमिली के हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे वर्किंग जो जहाँ वो दफ्तर में है या इंडस्ट्री में है या कहीं भी है, जहाँ भी वो काम करता है, वो इर्द गिर्द के लोगों के साथ वेल एडजस्टेड है। और अब आप ये ख्वाहिश मत रखे कोई आदमी कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ, सारे लोग वैसे कहें। नहीं, ऐसे नहीं है। सारे लोग आप जैसे नहीं हैं, आप सारे लोगों जैसे नहीं हैं। हर आदमी की सोच, हर आदमी का आइडियाज़, उनके अपनी पसंद नापसंद सब डिफरेंट है। यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ विद आर योर कलीग्स एंड सराउंडिंग्स। तो आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि तनकीद करता है, तो आप उसको खुश दिली से कबूल करते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो ये नहीं है कि उसने मे बी वो जो तनकीद कर रहा है बाज़ औक़ात वो बेजा तनकीद हो, तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसको ऑब्ज़र्व करना है, अपसेट नहीं होना, ऑब्ज़र्व करना है कि भाई आदमी, लोगों की आदत होती है बग़ैर ज़रूरत बुरा भला कहते रहते हैं दूसरों को। खैर है, ये आदमी कर गया है, ये उस बेचारे के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो हर आदमी को बुरा और अपने आप को अच्छा कहता है, तो आप उसको अलाउंस दे देते हैं कि यार खैर है, वो खुद ही ऐसा है बेचारा, तो अगर उसने मुझे कह दिया तो कौन सा मसला है। तो आप अपसेट नहीं होते कि आप खाना छोड़ दें, आप उससे लड़ पड़ें, नहीं, ये मेंटल इल हेल्थ की निशानी है, ये हेल्दी होने की निशानी नहीं है। तीसरी बात, ही सर्चेस फॉर आइडेंटिटी। अभी आप देखें, आप थोड़े जब बचपन से निकलते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि लोग आपको अपने वालिद या आपके भाइयों या उसके ज़रिए से ना पहचाने, आपको आपके तौर पर पहचाने कि जी अच्छा आप फलां बंदे हैं, अच्छा आप कहाँ पढ़ते हैं आज, अच्छा आपने MBBS किया हुआ है, ठीक डॉक्टर साहब, आप तो फिर डॉक्टर साहब हुए। तो आप चाहते हैं आपकी आइडेंटिटी, ये ना हो आपको कहें अच्छा आप ऐसे हैं, मोहम्मद अकरम के बेटे हैं जिनकी यहाँ कार्टून फैक्ट्री है, तो अब आप कहेंगे यार ये इसका मतलब मेरे अब्बे को जानते हैं, तो मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं क्या हूँ, मैं अब्बे की वजह से पहचाना जा रहा हूँ, तो मुझे मेरे ज़रिए से पहचाना जाए। तो आप इससे क्या होगा, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी, आप अपनी वर्थ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक नॉर्मल मेंटल एटीट्यूड है। तो वो आदमी अपनी मोटिवेशन पैदा होगी कि यार लोग मुझे मेरे नाम से जाने। जैसे हम मुसलमान कहते हैं जी जाबिर बिन हयान ने ये कर दिया, अच्छा ये इब्न सीना ने ये कर दिया, भाई उन्होंने किया, ये उनका क्रेडिट है, ये बताओ तुमने क्या किया, ये आइडेंटिटी है। आज मुसलमान क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। दिस इज इल मेंटल हेल्थ। तो ये हम बुजुर्गों का कहते रहते हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ के अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। नो, ऐसे बड़ा नहीं होता। बड़ा ये तभी होगा जब आप वो खुद कोई काम करेंगे। मैं जी, मेरा वाले साहब प्रोफेसर था, कहाँ जी, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल था। अच्छा तो मैं, तुम क्या हो, ये बताओ तुम क्या हो भाई,
مطلب ہے بھائی جی باپ تو تھا، اس نے اپنا وقت گزار لیا، چلا گیا، ریٹائر ہو گیا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ پرنسپل تھا، وہ پتہ نہیں کیا مت تھا، ڈاکٹر تھا، کچھ تھا، تم کیا ہو؟ تو یہ اندر موٹیویشن پیدا ہو جس کے اندر کہ میری آئیڈینٹی ہونی چاہیے، تو لوگ مجھے میرے نام سے پہچانیں، تو یہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، تو یہ ایک نارمل مینٹل ہیلتھ کی نشانی ہے۔ خود سیلف اسٹیم ہو، کہ آپ کے اندر خودداری ہو، کہ آپ ایسے نہیں ہر آدمی کے سامنے ایسے اپنے آپ کو پیش کریں جیسے آپ گئے گزرے ہیں۔ آج جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہماری کیا سیلف اسٹیم ہے؟ بندے کا قرض دینا، ہم نے پوری دنیا کا قرض دینا، ہم اگر غور کریں تو یہ سیلف اسٹیم تو ہمارے پورے ملک کی نہیں ہے، لیکن ہم یہاں انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کبھی کسی دوسرے آدمی کے آگے انتہائی مجبوری کے عالم میں کوئی چیز کرتے ہیں تو کریں، ورنہ عام حالت میں ایسے نہیں ہاتھ پھیلا لیں اور اپنی خودداری جو ہے اس کو داؤ پر لگا دیں۔ تو مطلب ہے آپ کل کہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ کی وہاں بےعزتی ہو رہی ہے اور بغیر وجہ کے ہو رہی ہے، تو آپ اس کو محسوس کریں اور بےعزتی نہ کریں، آپ پیار اور محبت اور تمیز کے ساتھ اس بات کو کنفرنٹ کریں اور ان کو کہیں کہ سر یہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر میں نے یہ کی ہے تو کوئی گواہ دے دیں، تاکہ آپ کا جو خودداری ہے، جو آپ کی اپنی انا ہے، انا وزن سے آگے بھی نہیں جانی چاہیے کیونکہ وہ تکبر میں چلی جاتی ہے، تو آپ کی خودداری یا انا کا لفظ میں نے اسی لیے یوز نہیں کیا، تو یہ انٹرچینجیبل تو ہیں، لیکن بعض اوقات انا کا لفظ تھوڑا ایروگنس کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ تکبر بن جاتا ہے، تو وہ یہ ہے سیلف اسٹیم، یہ ہے کہ آپ کے اندر خودداری ہو، آپ کے اندر اپنی عزت کرانے کا احساس ہو کہ میری بےعزتی بغیر وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آپ نے غلط کام کیا ہے پھر سیلف اسٹیم نہیں ہے، پھر آپ کی بےعزتی ہوگی اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، اور پھر وہ نارمل مینٹل ہیلتھ ہوگی۔ اگر آپ کسی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کریں اور آپ کہیں لوگ آپ کی عزت کریں کیونکہ میری سیلف اسٹیم انجر ہو رہی ہے، نو بھائی، ان کی انجر ہو رہی ہے تو اب آپ کو یہ برداشت کرنا ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے ہے جی۔ He knows himself, his needs, problems and goals. یہ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ میں اپنا انالیسس کرتا ہوں کہ میں کس قابل ہوں، میری کیا ضروریات ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اس میں کیا پرابلم پیش آ سکتے ہیں، تو یہ ہے سیلف انالیسس۔ آپ اپنے آپ کو انالائز کیجئے، آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کتنی شارٹ کمنگز ہیں، آپ کے اندر کتنی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، کتنے ویک پوائنٹس ہیں، تو یہ تمام آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے مجھے پتہ ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ اگر پڑھ کے نہ آئے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور غصہ آتا ہے کہ یہ پڑھ کے نہیں آیا، کل لیکچر جو دیا تو اس کو یہ پڑھ کے نہیں آیا تو یہ اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ مجھے پتہ ہو مجھے کون سی چیز بری لگتی ہے، تو میں اپنے بچوں کو، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس لحاظ سے، بچوں کو اپنی فیملی کے لحاظ سے یہ تمام چیزیں سکھاؤں کہ آپ اپنے آپ کو انالائز کرو، دیکھو کیا اچھا کرتے ہو، کیا برا کرتے ہو، تو جو برا ہے اس کو چھوڑو، جو اچھا کرتے ہو اس کو بڑھاؤ۔ تو یہ اپنا گول سیٹ کرو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں، تو یہ سیلف ایکچولائزیشن ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اپنی کمزوریاں دیکھنی ہیں، آپ نے اپنی طاقتیں دیکھنی ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک ساؤنڈ مینٹلی ہیلدی آدمی کی نشانی ہے جو اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے۔ پھر ہے ہی ہیز گڈ سیلف کنٹرول، ریئیکٹس ریشنلی ان سیڈنس اینڈ ہیپینس۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ روزانہ آپ دیکھتے ہیں تو مطلب یہ دیکھیں آپ کو اپنے ایموشنز کے اوپر، اپنی مینٹل جو کیا کہتے ہیں بیہیویئر کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہے تو میں وہ اس کے اوپر ریئیکٹ اس طرح کرے جو نارمل سوسائٹی کا نارم ہے۔ اچھا، اب اس کا اب نارمل طریقہ آپ اس کو اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو بچائے، لیکن بہرحال یہ ایک فنامنا ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موت ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں۔ دس از اب نارمل بیہیویئر۔ نارمل بیہیویئر ہے گریا کریں، مینا کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ تکلیف میں نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ چیخ و پکار نہیں کر رہے،
اور اکثر آپ دیکھیں گے جو لطیفہ ہے، یہ جو محلے کی عورتیں آ کے تو جفا ڈال لیتی ہیں دوسری عورتوں کو اور چیخ و پکار کرتی ہیں، آپ ان کا منہ علیحدہ کر کے دیکھیں، وہاں آنسو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف دھاڑ دھاڑ کی آواز آتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، جیسے پتہ نہیں ابھی یہ مر جائے گی دکھ میں، حالانکہ اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ ٹوٹل پورا کرنے آئی ہوتی ہے۔ تو یہ ریشنلی آپ کو چاہیے، آپ سیڈنس میں ریشنلی اظہار کریں۔ طریقہ ہے یہ کہ آپ دکھ کا اظہار کریں ایک لمٹ تک، یہ نہیں ہے کہ دکھ میں دیکھ لیتا ہوں میں ابھی جس نے آئندہ یہ کیا اور فلاں کیا اور بندوق نکال لی اور یہ 2 بندے مار دیے، یہ غلط بات ہے۔ ہیپینس، خوش ہو گئے، اچھا ہاں میں اسٹوڈنٹس کا بتاؤں، رزلٹ آیا، آپ فیل ہوئے تو چھت پہ چڑھ کے جا کے چھلانگ لگا دی کہ جی میں مر رہا ہوں کیونکہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ بھائی فیل تو ساری دنیا ہوتی رہتی ہے، کون ڈاکٹر ہے؟ کوئی 2% یا 3% ڈاکٹر ہوں گے جن کی کبھی سپلیمنٹری یا امتحان وہ اپنے امتحان میں فیل نہ ہوئے ہوں، سارے فیل ہوتے ہیں۔ جو آپ کو کہتے ہیں میں کبھی فیل نہیں ہوا، وہ زیادہ تر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ مان لیں میری بات، یہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں ساروں کو جانتا ہوں کون فیل ہوا کون فیل نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ تقریباً 99% ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کے کبھی نہ کبھی 5 امتحان ہوتے ہیں، ان میں کبھی نہ کبھی ان کی سپلی لگی ہوتی ہے، اور جو فیلوشپ کرتے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں ان میں فیل پہلے ہونا ہوتا ہے، پاس بعد میں ہونا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ کیا لیں گے؟ حقیقت کے ریالٹی کے طور پر لیں گے کہ یہ ایک حقیقت میں فیل ہو گیا ہوں، باقی پاس ہو گئے ہیں، تو میرے 4 دوست پاس ہو گئے، ہم 2 دوست فیل ہو گئے، تو ہم دوبارہ امتحان دے کے پاس ہو جائیں گے۔ تو دس از اے نارمل مینٹل بیہیویئر۔ اس کا یہ نہیں کہ آپ نشہ کر کے لیٹ جائیں یا چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیں، دس از اب نارمل بیہیویئر، اور یہ سیلف کنٹرول نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور جس میں سیلف کنٹرول نہیں وہ نارمل ہیومن بینگ نہیں، نارمل مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، خوشی میں شادیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی ہے، دولہا جا رہا ہے اور وہ برات جا رہی ہے، فائرنگ شروع کر دی، فائرنگ ادھر ادھر ہوتی، چھت سے 2 بندے گرے جو تماشا دیکھ رہے تھے، ساتھ میں دولہے کو چوٹ لگی، دولہا بھی مر گیا، چھت والے 2 مر گئے اور آپ خوشی منا رہے ہیں۔ اگین دس از ال مینٹل ہیلتھ کہ یہ آپ پھر نوٹ پھینکتے ہیں، اس کے اوپر نوٹ پھینکتے ہوئے کئی لوگ لڑ پڑتے ہیں، کسی کے کپڑے پھٹ گئے، کسی کو دھکا پڑا، وہ جا پڑا کہیں نالی میں، کہیں کدھر۔ اگین دس از اے ال مینٹل ہیلتھ، اور یہ سیلف کنٹرول نہ ہونے کی نشانی۔ یہ ہمارا سوسائٹی نارم نہیں ہے، یہ نیگیٹو سوسائٹی نارم ہے کہ آپ سکون سے عزت سے آپ جائیں، دولہے کو لے کے جائیں، جا کے جو نارمل ہماری سوسائٹی کہتی ہے ویسے بیہیو کریں۔ تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ آگے جب پرابلم آتا ہے تو وہ اس کو آرام سے فیس کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اس کے اوپر چیخ و پکار اور پتہ نہیں کہ مر گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا، نہیں، وہ اس کو نارملی فیس کرتا، اس پرابلم کو سمجھتا، اینالائز کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اینڈ دین ہاؤ ٹو سالو اٹ، میں اس کو کیسے سالو کر سکتا ہوں۔ تو وہ بڑے دھیمے انداز سے سوچ کے سمجھ کے وہ اس مسئلے کو دیکھتا ہے، اینالائز کرتا ہے اور اس مسئلے کو پھر حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں میچور اور مینٹلی فٹ آدمی کی نشانی ہے۔ ہی از ایبل ٹو میک گڈ ہیلدی ڈیسیژنس، وہ جو فیصلے لیتا ہے وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے زندگی گزارنے میں، وہ اچھے فیصلے کرنے کا عادی ہے، سوچ سمجھ کے، جلد بازی نہیں کرتا، سوچتا ہے، ٹائم لیتا ہے، تو دس از کالڈ ہیلدی ڈیسیژن۔ اس کا جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ نیگیٹو پہلو میں سے بھی پازیٹیو پہلو نکالتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تصویر کا الٹا رخ مین جو تاریخ پہلو ہے وہی نیگیٹو سے سوچتے ہیں، اے جی ایسے امتحان میں تو پاس نہیں ہوں گا جی، کیوں آپ کیوں نہیں پاس ہوں گے؟ باقی لوگ بھی امتحان دے رہے ہیں، آپ بھی امتحان دے رہے ہیں، تو پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں، اور اللہ بھی کہتا ہے جیسا آپ تصور کرتے ہو ویسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو کیپ پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ہمیشہ مثبت سوچو، کوئی آپ کے خلاف نہیں ہوتا، کوئی دنیا میں کوئی آدمی آپ کے خلاف نہیں ہے until unless آپ اس کے خلاف کوئی ڈنڈا اٹھا کے کھڑے نہ ہو جائے، بندوق اٹھا کے نہ کھڑے ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کیپ یور سیلف ان پازیٹیو ایٹیچیوڈ، سٹیٹس جو ہے کہ آپ کا پازیٹیو رہے، ہر بات کا، ہر بری چیز میں مثبت پہلو ہوتا ہے، تو آپ اس مثبت پہلو کو لیں۔ پازیٹیو چیز سے بھی بعض لوگ نیگیٹو پہلو نکال لیتے ہیں کہ جی یہ آدمی مجھے کھانا دے رہا ہے، اس کو کوئی کام ہوگا، ایسے کھانا تھوڑی دے رہا ہے، حالانکہ اس آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ مجھے ایسے کوئی کام ہے۔
تو وہ اس کو خوش اخلاقی اور ایک مہمانداری کے طور پر کھانے پہ بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ایسے کر رہا ہوگا، اس کی نیت یہ ہوگی، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ بھی ill health کی نشانی ہے۔ اپنا آپ الرٹ رکھتا ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دیکھتا رہتا ہے چیزیں کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ میرے دفتر میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو الرٹنیس رکھنی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ کا انڈیکیٹر ہے۔ اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ریکگنائز کرتا ہے، مطلب وہ ان کو اپنے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا اچیو کیا، تو مطلب یہ وہ ریکگنائز کرتا ہے، ان کو ایکنالج کرتا ہے۔ تو اور دوسرا یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو بڑھاپے میں لوگ کہتے ہیں جی ان سے پوچھو، ان کو تجربہ ہے، یہ ایکسپیرینسڈ آدمی ہے۔ یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ دیز آر دا مسٹیکس جو آپ نے بچپن اور جوانی میں کی ہوتی، بعد میں آپ کو لگتا او ہو یہ تو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ بچے کو اور جوان کو بتاتے ہو بھائی جی یہ کام نہ کرنا، اس سے یہ نقصان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بابا جی تو بڑے قابل آدمی ہیں، یہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ نہیں، بابا جی اس میں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو اپنا غلطی جو ہے وہ ایکسپیرینس کے طور پر بتاتے ہیں۔ تو آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے اس کو۔ تو اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کسی بات کے اوپر اور کوئی آدمی آپ کو ایک نیا آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ یہ کام ایسے کر لیں تو بہتر طریقے سے ہوگا، تو آپ ایک جو مینٹلی فٹ آدمی ہے، ہیلدی ہے، وہ اس آئیڈیا کو اسٹریٹ اوے یہ نہیں کہتا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کو اینالائز کرتا ہے، اور اگر مناسب سمجھتا ہے کہ جی واقعی مجھے لگ رہا ہے یہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کی مینٹل فٹنس یا مینٹل ہیلتھ فٹنس کی انڈیکیشنز ہیں 13 اور 12 اور 13۔ تو یہ اگر آپ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مینٹلی ہیلدی آدمی ہیں۔ تو یہ ذہن نشین کیجئے اور ان کو دیکھیے کون کون سی آپ میں ہیں اور کون کون سی نہیں ہیں۔ جو ہیں ان کو سٹرانگ کیجئے، جو نہیں ہیں ان کو پیدا کیجئے۔ ناؤ کم دا تھرڈ، دیٹ از دی سوشل ہے۔ یہ بڑی سادہ بات ہے، ہم ایک انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ تو اٹ مینز ایبلٹی آف اے پرسن ٹو ایڈجسٹ ود ادرز ان اے سوشل لائف۔ آپ فیملی میں، گھر میں، اپنی ورک پلیس پہ، دفتر میں، پھر دوسرے لوگوں میں جو عام حالات میں ملتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے مدد بھی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی انسان اس کائنات کے اندر جو چیز آلمائٹی اللہ اس نے جو پروڈیوس کی ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کسی نہ کسی سے مدد لینی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اس دنیا میں، صرف اس کو کہتے ہیں اوپن سسٹم۔ یہ دنیا اوپن سسٹم ہے، تمام لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ کو کارپینٹر کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی بلیک سمتھ کی ضرورت ہے، آپ کو میسن کی ضرورت ہے، آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے، آپ کو سرونٹ کی ضرورت ہے، آپ کو فارمر کی ضرورت ہے، اور یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ، یو آر ڈیپینڈنٹ۔ کلوز سسٹم از اونلی ون اینڈ دیٹ از آل مائٹی اللہ، جس کو کسی کی ڈیپینڈنس نہیں ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ باقی کائنات کے ذرے ذرے کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو لہذا یہ ذہن نشین کر رہے ہیں، سوسائٹی میں ایسولیٹ ہو کے آپ نہیں رہ سکتے۔ تو لہٰذا آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں رہتے ہیں، تو آپ اپنے سوسائٹی نارمز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو آپ سوشلی ہیلدی ہیں۔ اب وہ کیسے؟ اب آپ کے ڈیفرنٹ رول میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ہیں، بطور باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، ایک افسر کے، ایک ملازم کے، ایک سبارڈینیٹ کے، مطلب یہ مختلف آپ کے رول ہیں۔ تو مطلب ہے آپ ان رول کو سوسائٹی نارمز کے مطابق اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ سوشلی ہیلدی ہیں۔ کیسے؟ یو کین کمیونیکیٹ ویل، آپ پراپرلی اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر سوشل ویلیوز ہیں، آپ کسی کے ساتھ بڑے پیار محبت سے بات کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آدمی بات سمجھ جاتا ہے، آپ ایروگنس نہیں دکھاتے۔
یو آر ایبل ٹو شیئر یور فیلنگز ود ادر. آپ جو محسوس کرتے ہیں کہ یار آپ نے جو بات کی ہے میں اس کے بارے میں میرے محسوسات یا میرا آئیڈیا یہ ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح اپنے آئیڈیاز جو ہیں اس کے کسی آئیڈیا کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ ان سے شیئر کرتے ہیں، اور آپ کی پیار محبت سے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے. تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ محبت بھی نہیں کر سکتے تو ورکنگ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، دشمنی نہیں پالتے. تو یہ لونگ ریلیشن شپ کہتے ہیں. آپ کے دوست ہیں ان سے ہیلدی ریلیشن شپ ہے، منافقت نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ اوپن ہارٹ سے ملتے ہیں. دوست کی کوئی چیز بری لگتی ہے اس کو بتاتے ہیں یار یہ تم نے زیادتی کر دی. اگر وہ زیادتی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو سمجھا دے گا، تو آپ کہیں گے او آئی ایم سوری میں غلط سمجھا. اگر آپ دل میں رکھیں گے تو وہ ہیلدی فرینڈ شپ نہیں ہوگی. تو لہذا دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز، اپنے آپ کے دوست ہوتے ہیں. آپ دوستوں سے سنسیئر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں، اپنی تکلیف اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. اچھا ایک بات یہاں یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دوستوں سے ساری باتیں نہیں کرتے، کیونکہ دوست کب دشمن ہو جائے اس کا پتہ نہیں ہے. لہٰذا صرف شیئر کرنے والی باتیں شیئر کرتے ہیں. جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ بھی دوستوں سے شیئر نہیں کرتے، لیکن ادروائز جنرل باقی تمام باتیں شیئر کر سکتے ہیں. یو آر ایبل ٹو گیٹ along with others even if they are different than you. اگر کسی کی طبیعت مختلف ہے، آپ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، تو آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہے سوشل لائف کا ہیلدی ہونا. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں. آپ میں کچھ نام نہیں لینا یہاں مناسب نہیں ہے. میں ایک ایسی آرگنائزیشن میں رہا ہوں اپنے انیشل ڈیز آف سروس میں، جہاں پہ شراب نارملی پی جاتی تھی لیکن چوری پی جاتی تھی. تو اب وہاں مجھے بھی انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا شوق کر لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں اس کو برا سمجھتا ہوں، تو میرا دین برا کہتا ہے، تو یہ میں نہیں کر سکتا. تو لیکن میں بیٹھا ہوں، آپ اپنا شوق کرتے رہے. تو مطلب ہے آپ نے اپنی آئیڈیا دے دیا کہ میں نہیں، آپ نے کرنا ہے آپ کریں، لیکن میں اسی طریقے سے کوئی جوا کھیل رہا ہے، آپ گئے، آپ سے ملنا تھا، کوئی کام تھا، تو پتہ چلا وہ تو وہاں جوا کھیل رہا ہے، تو آپ لعنت ڈالو ایسے آدمی کو، اس کو کیا کہنا؟ نہیں آپ جائیں، آپ نے جوا نہیں کھیلنا، وہ کھیل رہا ہے، کھیلتا رہے، یہ اس کا کام ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے. تو آپ اس کو کہتے ہیں یار جب فارغ ہو جاؤ میں بیٹھا ہوں، تو جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ ہے ٹو گیٹ along with. یہ نہیں ہے آپ اس سے دشمنی پال لو، یہ تو دنیا کا گندہ ترین آدمی ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اس سے کیا تعلق رکھنا. نہیں، آپ اس کی بری عادتیں جو ہیں نا ان کو ان کے ساتھ رہنے دو. آپ اپنا تعلق رکھو اتنا جتنا آپ کو ضرورت ہے. کسی کے ساتھ اس کی ہیبٹس کی وجہ سے مطلب اس طرح کا قطع تعلقی یہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سوشل ہیلتھ کی نشانی. جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مدد مانگتے ہیں، اور جب کسی اور کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہو. یہ سوشل لائف کا بہت خوبصورت ایک امتزاج ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ اپنے کسی جاننے والے کو، کسی ہمسائے کو، کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، کسی دوست کو آپ مدد کے لیے کہتے ہو کہ یار یہ ایسے ہے، اس میں میری کچھ مدد کر دو. تو جیسے مطلب ہے آپ چوری سے کاپیاں بعض اسٹوڈنٹ سے لکھواتے ہیں اپنے سے کہ یار یہ میرا کام رہ گیا یہ تم کر دو، تو وہ آپ کی مدد کر دیتا ہے. تو جب اس کو ضرورت ہوگی تو آپ مدد کر دیں ان کی. تو یہ ایک نارمل سوشل وہ ہے انٹریکشن ہے. تو بہرحال یہ بری بات ہے، اپنا کام خود کرنا چاہیے. یہ لکھنے پڑھنے والا میں تو یہ مثال دے رہا ہوں، تو یہ اچھی بات نہیں. کل کو آپ کہیں کہ پروفیسر اعجاز کہہ رہا تھا کہ یہ کام دوسروں سے کرا لینا چاہیے، پڑھنے لکھنے کا کام خود کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے اس کے ساتھ آپ سلائڈ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ تصویر دیکھیں گے کہ ہیلپ کیسے کی جاتی ہے. یہ ہیلپ ہوتی ہے، ڈوبتے کو آپ ہاتھ دے کے نکالتے ہیں تو یہ آپ اس کو کھینچتے ہیں پانی سے، یہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں. اور جب کبھی آپ ڈوب رہے ہوں گے تو کوئی اور آپ کو بچا لے گا. یہ آپ کا کیا کہتے ہیں اخلاقی فرض ہے، یہ آپ کا سماجی اور معاشرتی فرض ہے کہ آپ ڈوبتے کو بچائیے. اب ڈوبنا ہر طرح کا ہے، پانی میں بھی ڈوبتے ہیں، تکلیف میں بھی ڈوبتے ہیں، اکنامکلی بھی ڈوبتے ہیں. ہر جو ڈوبنا جو ہے جو تکلیف ہے اس میں آپ مدد کریں ان کی.
تو یہ ہیلدی سوشل لائف کی نشانی ہے. دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں. جو لوگ ہر آدمی کے ساتھ بےعزتی کریں تو وہ آدمی اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں فٹ نہیں ہے, وہ بدتمیز آدمی ہے. تو بدتمیز آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تو آپ کے گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے, خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے. ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت گھروں میں تو کیا ہوگا کہ لڑائیاں جھگڑا رہتے ہیں اور آپ کو آوازیں آتی ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی. تو آپ اپنی ہارمونیس لیونگ ہو, آپ کی کیا کہتے ہیں ہارمونیس کا, آپ اردو ترجمہ میرے ذہن میں نہیں نہیں رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا کہ بھئی آپ ہیلدی اور پیار محبت والا رشتہ رہنا چاہیے. کانفیڈنٹلی موو ان سوسائٹی. آپ جب کسی سے ملیں تو کانفیڈنس کے ساتھ ملیں. یہ نہیں ڈرے ڈرے سے, سہمے سہمے سے, سکڑے سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور ایسے ڈر رہے ہیں جیسے آپ نے قرضہ دینا ہے اس آدمی کا, یہ آپ کو مار دے گا. نہیں, کانفیڈنٹلی ملے, ہاتھ ملائیں, عزت سے بات کریں, عزت سے بات سنیں. پلیزنٹ مینرز, آپ کے اندر تمیز ہونی چاہیے کہ جب بڑے سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, چھوٹے سے بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. کسی خاتون کے سامنے جاتے ہیں تو پھر کیسے جائیں, کیا کہنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا ہے, تو یہ کیا کرنا ہے. تو یہ تمام چیز آپ کے سوسائٹی نارم جو ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بیٹھیں تو ٹانگ پہ ٹانگ جب آپ چڑھاتے ہیں تو آپ کا جو پاؤں اوپر ہے وہ آپ سے عمر میں بڑے یا رتبے میں بڑے آدمی کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کو سوسائٹی نارم ہے کہ آپ دوسری بات اونچی آواز میں بات نہ کریں کسی اپنے بڑے سے, تو مطلب یہ بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کے اندر مینرز ہونے چاہیے. آپ کے اندر یہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اتنا زور سے نہ بولیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. آپ اتنے اچھے طریقے سے بولیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ساتھ ان کو بات پہنچ جائے, لیکن باقی ٹیبلز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں, اب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں زور سے باتیں اور کہہ کے لگا تو ساتھ والے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہیلدی مینرز نہیں ہیں, یہ ill مینرز ہیں. تو کہتے نہیں یہ ill mannered آدمی ہے, یہ بدتمیز آدمی ہے, اس سے بات نہ کرو. تو لہذا آپ ایسولیٹ ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ جو نشانیاں ہیں یہ سوشل ویل بینگ کی ہیں. تو سوشل ویل بینگ کین بی میئرڈ آن اسکیل بائی ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن آف انڈیکیٹرز لائک انکم, لٹریسی اینڈ آکوپیشن. اس کو آپ میئرمنٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سوشلی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی ہوگی, سوشلی اینڈ اکنامکلی پروڈکٹیو لائف. مین آپ دیکھیں آپ کو اچھی انکم بھی ہے, آپ کی, آپ پڑھے لکھے بھی ہیں اور آپ کا اچھا ایک پیشہ بھی ہے, آپ ایک اچھا کام بھی کرتے ہیں, تو یہ آپ کی سوشل ویل بینگ کی نشانی ہے. تو آپ اس کو میئر کر سکتے ہیں. نا لاسٹ ون یہ ہے بہت لمبا لکھا ہوا ہے, یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اچھے بچے ہیں, جو نمبر اچھے لینے والے بچے ہیں ان کے لیے. لیکن جو نارمل سٹوڈنٹس ہیں یا نارمل لوگ ہیں جو مین, اب آپ کہیں گے کہ آپ پڑھنے والے جو زیادہ اچھا پڑھتے ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہیں. نہیں, اب نارمل نہیں, وہ زیادہ اچھا پڑھتے ہیں وہ نارمل بچوں سے ذرا بہتر لوگ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ لکھ دیا ہے. تو یہ اسپرچول ہیلتھ کیا ہوتی ہے میں اب یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی. تو اسپرچول ہیلتھ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی, روح آپ کو نظر نہیں آتی. تو اٹ از انٹینجبل کہ آپ کو فزیولوجیکلی اور سائیکالوجیکلی تو ہوتی ہے, ویسے آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ کہاں سے آتی؟ یہ اللہ, جس کو آپ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ لفظ نیچر یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو سائنس, یہ ریلیجن کچھ کہہ لیں. تو یہ جو ہے یہ روح جو ہے یہ آپ کو زندگی کا مقصد اور سمجھاتی ہے کہ یہ آپ کیا کیوں ہو, تم کیوں ہو. آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی جو روح ہے وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ تم کیوں ہو, تم نہ ہوتے تو کیا ہوتا, کیا ضرورت تھی تمہاری. تو یہ اگر کسی کو آتی ہے کہ وہ کیوں ہے تو یہ سمجھو وہ اسپرچولی بات کو سمجھ گیا ہے. اب آپ کو یہ سمجھنا کیسے ہے کہ کیوں ہو, یہ ذرا میری بات آپ نے بڑی توجہ سے سننی ہے, بڑی ڈیلیکیٹ بات ہے یہ. آپ کیوں ہو, اب ہر آدمی کا فیتھ ڈیفرنٹ ہے,
سارے لوگ اس دنیا میں کلمہ گو مسلمان نہیں ہیں، اس میں نان بلیور بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، اس میں بدھ بھی ہیں، اس میں جوز بھی ہیں، اس میں اور بہت سارے مذاہب کے لوگ وہ ہیں، سکھ ہیں، مطلب پارسیز ہیں، بڑی دنیا ہے، بہت سارے مذاہب ہیں۔ ہر آدمی کو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اینی فیتھ، وہ اپنے فیتھ کے مطابق، یاد رکھیے، وہ اپنے فیتھ کے مطابق یہ جانتا ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے، اس کا وجود کس لیے ہے، کیا روٹی کھانے کے لیے ہے، سونے کے لیے ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، کس لیے ہے بھائی وہ یہاں؟ تو مطلب ہے اس کو اگر اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے، اس کو اس کا پوری طرح علم ہے، ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ، تو وہ یہاں کیوں ہے کے بارے میں تو سمجھو وہ اسپرچولی ہیلدی آدمی ہے۔ اب اسپرٹ روح کو کہتے ہیں، ایز وٹ کی ناٹ بی ڈیفائنڈ ایز اے پارٹ آف باڈی اور ایز اے پارٹ آف مائنڈ، تو یہ جسم کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بات، نہ آپ کے دماغ کا برین کا حصہ ہے، تو لیکن یہ ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا اثر موجود ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی کے دم سے چلتی ہیں، یاد رکھیے بات، روح نہیں تو پھر کچھ نہیں چلتا، نہ مائنڈ چلتا ہے نہ باڈی چلتی ہے، روح ہے تو ہر چیز چلتی ہے، لیکن روح آپ کے جسم کا اس طرح ایز اے پارٹ جیسے برین ہے تو اس طرح پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ تھوڑی میں ایک مثال دینے لگا کہ اسپرچول ویل بینگ کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، خصوصاً جب لمبی بیماری ہو یا تھوڑے دنوں کے لیے بھی بیمار ہو، تو اب اس میں دو طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی بالکل پزل ہو جاتا ہے کہ بس اب تو میں مرنے والا ہوں، اب تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ یہ اسپرچول ایل ہیلتھ کی نشانی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا فیتھ نہیں ہے، جس مذہب سے ہو۔ یاد رکھیے بات، بار بار میں کہہ رہا ہوں، کوئی لمبا بیمار ہے، اچھا پہلے اس کی بات کر لیں، تو اس کو سوچنا چاہیے میں صحت مند بھی تو رہا ہوں، کس نے رکھا مجھے؟ اب میں بیمار ہو گیا ہوں تو کس نے بیمار کیا مجھے؟ اگر وہ اسپرچولی ہیلدی ہے اور اس کا فیتھ ہے تو اس کو پتہ ہے بیمار کس نے کیا اور ہیلدی کس نے رکھا۔ اب جس نے پہلے ہیلدی رکھا اب بیمار کیا، اس کو یہ فیتھ ہو، یقین ہو اس کو کہ جس نے مجھے پہلے ہیلدی رکھا ابھی وہ مجھے صحت دے گا، انشاءاللہ مجھے صحت ملے گی، اللہ مجھے صحت دے گا، نیچر مجھے صحت دے گی، جو بھی جس کو وہ مانتا ہے اس کے مطابق وہ سوچتا ہے تو ریلیکس رہتا ہے، اور اگر نہیں سوچتا تو پریشان رہتا ہے۔ ہونا وہی ہے جو اس میں فیٹ میں لکھا گیا ہے کہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو۔ دوسری بات، اگر ایک آدمی کو لمبی کوئی بیماری ہے تو وہ پڑا ہے بیچارہ، تو اگر اس کا فیتھ موجود ہے تو وہ پر امید رہتا ہے۔ آپ کا یہ جو فیتھ ہے وہ آپ کو امید دیتا ہے، وہ آپ کو جینے کی خواہش دیتا ہے، وہ آپ کے اندر ایک کیا کہتے ہیں جذبہ پیدا کرتا ہے، ایموشن پیدا کرتا ہے۔ اور یقین جو ہے وہ سریکی کی مثال ہے، تو پتہ نہیں یاد دینی چاہیے کہ نہیں، کہ پیر بڑا یا یقین بڑا، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو پیر سے تعویذ یا دعا لے لی، اگر آپ کو پیر پر یقین ہے تو موسٹ پرابیبلی ویسے ہو جائے گا، اور اگر آپ تعویذ لیتے ہوئے یا دعا پوچھتے ہوئے آپ کہیں یار یہ ایسے فضول آدمی آ تو گئے ہیں، کوئی نہیں، پھر کوئی اثر نہیں ہونے لگا، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب ضرب المثل ہے، پیر بڑا کہ یقین بڑا؟ یقین بڑا۔ اگر آپ کے اندر یقین ہے اور آپ بلیو کرتے ہو کہ بھئی کوئی ہے جو یہ کام ٹھیک کر سکتا ہے، اور آپ اس سے دعا کرتے رہتے ہو، اس سے اپنی صحت مانگتے رہتے ہو، تو وہ آدمی ایگنی میں نہیں رہتا، وہ تکلیف میں نہیں رہتا، وہ جتنی دیر پڑا ہوا ہے وہ امید میں رہتا ہے، وہ یاس میں نہیں جاتا، مایوسی میں نہیں جاتا۔ تو جو سپرٹ ہے یا اسپرچول ویل بینگ ہے، یہ آپ کو فیتھ دیتی ہے، یہ آپ کو یقین دیتی ہے،
اور اس یقین کے اوپر آپ زندہ رہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ضرور ٹھیک ہو جاؤں گا، اور یہی یقین آپ کو صحت کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنے یقین کے اوپر آپ برے حالات سے لڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ نے کہا جس نے پہلے دیا تھا اتنا وہ دوبارہ بھی دے گا، ابھی اس نے نقصان مجھے ہونا تھا اور میری کسی غلط وجہ سے ہو گیا، یہ میری اللہ کی طرف سے مجھے ایک قسم کی تقاضا ہے کہ میں نے غلط کام کیا تو نقصان ہو گیا، تو اس غلط کام کو دوبارہ نہیں کروں گا تو میرا انشاءاللہ دوبارہ مجھے پروفٹ ہو جائے گا اور میرا کاروبار پھر چمک اٹھے گا۔ تو یہ فیتھ کی بات ہے، جو آپ کا اسپرٹ ہے وہ آپ کو فیتھ دیتی ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے آپ کو بھیجا۔ اب ذرا مزے کی طرف دیکھیے کہ میں نے جو کہا جو نارمل بچے ہیں یہ ان کے لیے تو اب جو بات کرنے جا رہا ہوں میں نے وہ سمجھا دی ہے آپ کو، اب آپ کو جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو اسپرچول ہیلتھ کو آپ اگر ان کو سمجھتے ہیں تو آپ اسپرچولی ہیلتھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، آپ کو جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، آپ کو وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کون ہو، ہو آر یو، ویئر یو کیم فرام، تم کہاں سے آئے ہو، واٹ فار یو کیم، تم یہاں کیا کرنے ہیں، ہو سینٹ یو، تمہیں کس نے بھیجا۔ تو آپ یہاں جو آئے ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جاؤ گے کہاں، اور آپ کا یہاں مقصد کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کا آپ کو علم ہے، اب اس کی میں آپ کو چھوٹی انہی چیزوں کے اوپر اگزامپل دیتا ہوں کہ بینگ مسلم، میں آپ ایک مسلمانوں کی اگزامپل لے لیتا ہوں۔ آپ کون ہو؟ جی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ آپ کو یقین ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ آپ کی روح جنت میں تھی، آپ نے اللہ نے آپ کو اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیج دیا۔ آپ کو واضح ہے یہ بات؟ کیا کرنے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے کچھ عرصے کے لیے مجھے بھیجا ہے، تو کہا ہے کہ قرآن تمہارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو لہذا میں اس کے مطابق زندگی گزارنے آیا ہوں۔ مجھے جس جگہ سے نکالا گیا مجھے اس جگہ واپس جانا ہے، تو لہذا جانا ہے تو اس کتاب کے مطابق کام کرنا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے۔ دین اٹ از اے کریکٹ آنسر کہ جی مجھے وہ کرنا ہے۔ تمہیں کیسے نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا جی۔ واٹ یو ہیو ٹو ڈو، قرآن کے مطابق چلنا، نیک کام کرنے، برائی سے بچنا ہے، شیطان کو دشمن سمجھنا، تو کسی کا نقصان نہیں کرنا، لوگوں کا فائدہ کرنا ہے، فائدہ نہیں کر سکتا تو برائی نہیں کرنی کسی سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جی میری موت واقع ہو جائے گی، میں واپس اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو آپ اپنے گول پہ کیسے پہنچو گے کہ جی میں مر جاؤں گا، اس کے بعد مجھے دفنا دیا جائے گا، تو قیامت کے روز دوبارہ اٹھوں گا میں اور اللہ تعالیٰ میرا اکاؤنٹ دیکھے گا۔ اگر میری نیکیاں اچھی ہوں گی، زیادہ ہوں گی، تو مجھے جنت میں بھیج دے گا، مجھے انعام ملے گا، اور اگر میرے گناہ اور غلطیاں زیادہ ہوں گی تو وہ مجھے جہنم میں بھیج دے گا، مجھے سزا ملے گی۔ اور میں چونکہ کلمہ گو ہوں، اللہ پہ یقین کرتا ہوں، مسلم کی بات کر رہا تھا اسی لیے کہہ رہا ہوں، لہٰذا کچھ عرصہ جیسے سزا ہوتی ہے کسی جرم کی، وہ میں کچھ عرصہ جو اللہ مجھے بتائے گا سزا میری ہوگی، وہ جہنم میں گزار کے میں واپس، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو لہذا میں مسلمان ہوں، میں واپس کہاں چلا جاؤں گا؟ پیراڈائز میں، جنت میں چلا جاؤں گا، میں اپنے سزا پوری کر کے، اور اگر میری نیکیاں زیادہ ہوں گی میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ آپ کی اسپرچول ہیلتھ ہے۔ اب ذرا غور کریں، جیسا آدمی کو یہ پتہ ہے، آپ کہیں گے اس کو شامل کیوں کیا؟ اب دیکھیں کئی ممالک ایسے ہیں جن کی
फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ इतनी अच्छी है आप सोच नहीं सकते। सेकेंड इन कंट्रीज, वेलफेयर स्टेट्स हैं, पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ऊपर, इवन अमेरिका से ऊपर, मतलब वहाँ सुइसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। अब ये सुइसाइड क्यों होती है? ये स्पिरिचुअल अनरेस्ट की वजह से होती है। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, कहाँ से हैं, क्या करना है, कुछ नहीं पता। जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे बदतर, तो फिर ऐसा अंजाम होता है। अब अगर आप गौर करें, अगर एक आदमी वाज़े है, आप अक्सर नेक लोग, आपको चेहरे से पता चल जाएगा ये कितना पीसफुल आदमी है, कितना नेक आदमी लग रहा है। वजह ये कि ये वो लोग होते हैं जिनको पता है कि यार हम यहाँ आए हैं, हमें यहाँ अल्लाह ने भेजा है, तो कुछ अरसे के लिए आए हैं, ये आर्जी जगह है, यहाँ परमानेंट नहीं रहना, बस 4 दिन जो ज़िंदगी के हैं इज़्ज़त के साथ और अच्छे तरीके से गुजारने हैं। जो अल्लाह ने फरमाया है जितना उस पर ज़ोर लगा के हम कर सकते हैं उतना कर देते हैं, बाकी वो बख्शने वाला है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे गलती ना हो, लेकिन इंसान है, गलती हो सकती है, तो हो जाएगी तो माफ़ी मांग लेंगे, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो मैं आया इसी काम के लिए हूँ, ये तो इम्तिहान की जगह है, यहाँ दिल लगाने की जगह तो है नहीं, तो लिहाजा हम तो आर्जी तौर पर यहाँ आए हैं। इसके बाद कुछ अर्स के बाद जब अल्लाह का हुक्म हो वो बुला लेगा, मैं अल्लाह के पास चला जाऊँगा, फिर क़यामत बर्पा होगी, मुझे खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बता क्या करता रहा, तो तुझे दौलत दी थी तूने क्या किया, तुझे गुर्बत दी थी तूने क्या किया, तुझे औलाद दी थी तूने क्या किया। तो मतलब ये तुम्हें एक बहुत, आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया था तुमने क्या किया, तुम्हें मुल्क का सदर बनाया तुमने क्या किया, तुम्हें इतना बड़ा बिजनेस और दौलत दी तूने उसका क्या किया। ये तमाम चीज़ें वहाँ जाके मुझे बतानी है भाई, तो मैं इसलिए वहाँ अपने आप को तैयार करता हूँ। तो ये तैयारी की जगह है ताकि मैं अपना वो घर जो मुझसे मेरी गलती की वजह से निकाल दिया गया, मैं उस घर में दोबारा जाना चाहता हूँ। और वो तभी होगा जब मैं स्पिरिचुअली हेल्दी हूँगा और ये बात समझता हूँगा कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने भेजा है, मेरा अंजाम क्या होना है और एंड क्या होना है। तो ये तमाम चीज़ें जब तक वादे नहीं होंगी आप स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं हो सकते। अगर ये आपको चीज़ें वादे हैं अकॉर्डिंग टू योर फेथ, क्रिश्चियन अपने तरीके से, ज्यू अपने तरीके से, बुद्ध अपने तरीके से, सिख अपने तरीके से, अगर एक वाजे है वो आदमी, ही इज़ और शी इज़ स्पिरिचुअल हेल्दी, तो ये आपको ज़हन नशीन करना चाहिए कि जो स्पिरिट है। अब ज़रा देखें, एक आदमी अगर ये समझता है कि मुझे बुराई नहीं करनी क्योंकि अल्लाह देख रहा है और ये बुराई दर्ज हो जाएगी और उसकी मुझे आग मिलेगी, तो आप बताओ किसी से वो गैर ज़रूरी तौर पर कोई गलत बात करेगा, बदतमीज़ी करेगा, गाली देगा, चोरी करेगा, ज़्यादती करेगा, किसी की लड़की उठाएगा, किसी का यतीम का माल मारेगा, किसी बेवा को नुकसान पहुंचाएगा, ये तमाम हरकतें जितनी हैं वो नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा तो मुआशरे में पीस होगा, मुआशरे में पीस होगा तो हेल्थ होगी, हेल्थ होगी तो इकनॉमिक्स ऊपर जाएगी, इकनॉमिक्स ऊपर जाएगी तो लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मतलब ये आप ज़रा देखें, बात वहीं रूह से शुरू हो रही है और जा वहाँ फिज़ीक पर रही है, तो उलट लिखा हुआ उलट है। होता ऐसे है जैसे अभी आपको ये मैंने समझाया कि आपकी अगर रूह जो है वो जिंदा है, जिंदा का मतलब ये रूह तो है, जिंदा का मतलब ये है कि आप रूह से काम लेते हैं, उससे पूछते हैं, अपने आप से पूछते हैं, रूह के मुताबिक चलते हैं। ये नॉर्मली एक फिक्रा बोलते हैं जी मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है भाई, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। तो मतलब है रूह जो है अच्छे काम और अल्लाह का फरमान, उसके और अल्लाह के रसूल के फरमान को मानने को क्यों आप कहें कि भी रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा मौसीकी तबला सरंगी नहीं है। हाँ, ये हमें वक्ती तौर पर तो हम खुश हो जाते हैं, वो हम इसलिए कि अपने जो ज़हन में गंद भरा होता है वो थोड़ी देर के लिए हम इधर उधर कर लेते हैं तो हम ज़रा रिलैक्स फील करते हैं। अदरवाइज़ ये रूह की ग़िज़ा नहीं है, इसलिए ये ऐसे मिसनामर है। तो लिहाजा रूह असल ग़िज़ा उसकी यही है कि आपका फेथ हो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर, बीइंग ए मुस्लिम। और अगर आप और मज़हब से हैं तो आप अपने मज़हब के मुताबिक जैसे भी बिलीव करते हैं उसके ऊपर आपको यकीन होना चाहिए, तो फिर आपकी लाइफ जो है वो पीसफुल होगी।
تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. اب کیا کہتے ہیں جو ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں کوئی اور کچھ لوگ نہیں کرتے، تو وہ پریکٹس کرنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بھئی میں جو ہے اگر میں کیا کرتا ہوں کیسے پیسفل رہتے ہیں. جی آپ عام طور پر یہ جو کچھ لوگ تھوڑا ادھر ادھر نیچر پہ یقین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں باہر میں نیچر میں گھومتا ہوں پھر میں پیسفل ہو جاتا ہوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سکون ملتا ہے جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کی ہیلپ کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. تو اس طرح کے یہ ہیں جو روح کو سکون دیتے ہیں، کیونکہ روح یہی چیزیں چاہتی ہے کہ غریب کی مدد کرو، بیوہ کی مدد کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مدد کرتے ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، عیدی سروس آپ نے دیکھی ہے، یہ سپریچول آدمی تھا، وہ سپریچول ہیلر تھا وہ بندہ. اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، وہ بلکہ جنت میں مزے لے رہا ہوگا، ہائیسٹ پلیس جنت. تو آپ کیا کہتے ہیں، اب وہ اپنے آپ کو بہت اچھا جب اللہ کے ساتھ ان کے دل لگ جاتا ہے جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا مولا تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اس کو تیری رضا سمجھ کے اس کے اوپر پوری طرح خوش ہوں. تو وہ پیسفل ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو اسی قابل سمجھا اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. تو دوسرے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے باہر مناظر دیکھتے ہیں، نیچر کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، پودوں کو، پھولوں کو، رنگوں کو، تتلیوں کو، مطلب یہ ہر چیز ڈیفرنٹ، پھلوں کو، پھولوں کو، تو ہمیں ان سے سکون ملتا ہے. اگین یہ بھی ایک نیچر ہے. تو ریلیجن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریلیجن کو جو کچھ چیزیں کرتے ہیں تو اس سے سکون ملتا ہے، لائک روزہ رکھتے ہیں، لائک نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے قابل ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کا قابل ہیں حج دیتے ہیں. اب یہ میں مثالیں مسلمانوں کی دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان زیادہ ہیں تو لہذا، لیکن باقی لوگ اپنے ریلیجن کے مطابق جو پریکٹس کرتے ہیں. تو جب یہ وہ پریکٹس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وی فیل ریلیکسڈ، وی فیل پیسفل. تو مطلب یہ اسپرچول، کیوں آپ کی روح چاہتی ہے نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. آپ کی روح کہتی ہے اللہ نے روزے کا حکم دیا آپ روزہ رکھ دو. اللہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے، غریب کی مدد کرو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقے کے ذریعے. تو یہ تمام چیزیں آپ حج کر سکتے ہو، اس پوزیشن میں ہو، صاحب نصاب ہو، حج کرو، اللہ کے حضور پہنچو، اللہ کا گھر دیکھو، توبہ طائب ہو، گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے اس کی رضا مانگیں. تو وہاں جاتے ہیں تو آپ پیسفل محسوس کرتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، تمام لوگ اللہ تعالیٰ ان کو حج نصیب فرمائے اور حضور کے روضے کی زیارت بھی نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وہاں جا کے دیکھیں، دنیا جہان کی چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں. یہاں آپ کا بیٹا یا بیٹی 5 منٹ کے لیے آپ کی نظروں سے غائب ہو تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ کدھر ہے. میں نے 40 دن وہاں گزارے خانہ خدا میں اور 10 دن روضہ رسول پر. میں آپ کو پورے یقین اور ایمان سے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میری نوکری کیا ہے، میری تنخواہ کیا ہے، میری اولاد کتنی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا کچھ کر رہی ہے. یہی تھا نماز نہ رہ جائے، طواف نہ رہ جائے، مطلب میرا عمرہ نہ رہ جائے، میرے حج کا کوئی جو مناسک ہوتے ہیں، کوئی مناسک میں سے کوئی حج کا جو مناسک میں سے کوئی حصہ رہ نہ جائے. تو ان چیزوں کے اوپر لگے تھے. اور جب یہ عمرہ اور حج، عمرے کیے، حج کیا، تو ایسے محسوس ہوا کہ ہمارا وزن ہی ہلکا ہو گیا، یعنی ہمارے جسم جتنا گند تھا وہ نکل گیا. تو یہ جو ہے آپ کی روح ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہے جب آپ اس کو اس کی غذا دیتے ہو. اس کی غذا یہی ہے جو آپ کو دین کہتا ہے، جو آپ کا فیتھ کہتا ہے، وٹس ایور اٹ از. وہ جیو کا ہے، وہ کرسچن کا ہے، وہ مسلم کا ہے، وہ سکھ کا ہے، وہ پارسی کا، جو بھی ہے، اس کی روح اسی سے خوش ہوتی ہے. تو مطلب تبھی یہ آپ اسپرچول ویل بینگ اسے کہتے ہیں. یہ ڈیٹیل بہت دی ہوئی ہے لیکن اس کو پڑھنے کی نہیں. جو باتیں آپ کو اوپر بتائیں کہ جس کو یہ پتہ ہے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، کیوں آیا، کیا کرے گا، کدھر جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ان سوالوں کے جواب اس کے پاس ہیں اور ان پہ یقین کرتا ہے اور ان کو پریکٹس کرتا ہے. یہ اسپرچول ہیلتھی. مختصر بات اتنی، بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے. باقی باتیں میں نے
बच्चों के लिए लिखनी है तो आप वो पढ़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है, छोड़ देंगे तो बस वही स्लाइड देख लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब इसमें ज़रा एक चीज़ चाहते कि ये देख लें आखिर में आके कि स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। होप, उम्मीद रहती है, हमेशा आप मस्बत सोचते हैं, आप मौत पे यकीन, डरते नहीं, आप मौत को यकीन के साथ कि आनी है और मैं इसे कबूल करता हूँ, खुशी के साथ माफ़ करने को अच्छा समझते हैं तो मतलब है, और आप खुश होते हैं किसी को माफ़ करके, कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, पूरा करते हैं, और आप जो ज़िंदगी का मकसद समझते हैं तो ये बहुत आप अपनी दीनी इस्लामी या फेथ के मुताबिक वैल्यू समझते हैं, एथिक्स समझते हैं, तो अपने आप की वर्थ समझते हैं, अमन के साथ रहते हैं, आप वर्शिप करते हैं जिसके ऊपर यकीन करते हो। ये स्पिरिचुअल हेल्थ की निशानियाँ, इंडिकेशंस हैं। तो मतलब ये, और इल की क्या है, आप अपने खाली महसूस करते हो, आपके अंदर कुछ नहीं होता, खाली खाली महसूस करते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, आपका फेथ नहीं है, एंग्जाइटी में रहते हो, आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद पता नहीं, अवागान फिर रहे, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हो। तो मतलब ये भी क्या, मैं ऐसे ही फजूल, एपैथी, आपको किसी चीज़ से गरज नहीं, घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो आप बिल्कुल कभी रोए नहीं, कभी आपको दुख नहीं हुआ, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, तो मतलब ये आप कभी, ये रो लेना जो है ये भी फेथ की निशानी है। तो आप किसी दुख पे रो लेते हैं, किसी गलती पे रो लेते हैं, कभी तो अल्लाह के हुजूर सजदे में रो लेते हैं, कभी मांगते हुए रो पड़ते हैं, तो ये भी आपके अंदर फेथ की निशानी है कि आपके अंदर फेथ मौजूद है जो आपको रुला रहा है, किसी बड़ी पावर के, सुपर पावर के सामने रुला रहा है कि मैं आजिज़ हूँ, तेरे सामने रो रहा हूँ। तो मतलब है, और वो जान के नहीं रोता, खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं। तो मतलब है, आप खाना काबा में जाएं तो आंसू निकलते हैं, रोज़ा रसूल पर भी जाएं तो पता ही भी नहीं होता आप रो रहे होते, और आपको पता नहीं होता कि आपकी आंसू जो है ना वो आंसू से भरी हुई है, आपका पूरा चेहरा भरा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं होता। तो ये आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ की निशानी है। आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, यानी आप बिल्कुल गुजर गए हैं और हर वक्त तकलीफ़ में, फ़िक्र में, परेशानी में रहते हैं, और जल्दी होती है आपको, और ना नमाज पढ़ते हैं और ना रोज़ा रखते हैं। तो आप ये जो है, आप तकलीफ़ में रहते, फ़िक्रमंद रहते, गुस्से में रहते, तो आप जल्दी में होते हैं हर वक्त। क्यों? क्योंकि आप कोऑर्डिनेटेड नहीं है अपनी रूह के साथ। तो और आप अपनी जो करने वाले काम हैं अपने फेथ के मुताबिक वो नहीं करते। मुसलमानों की मिसाल दूँ तो वो यही होगी कि वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़ा नहीं रखता, ज़कात के काबिल है ज़कात नहीं देता, सदका कर सकता है सदका नहीं करता, हज कर सकता है हज पे नहीं जाता। तो मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ सकता है नहीं पेश आ सकता, गरीब का दर्द महसूस नहीं करता, ये तमाम जितनी चीज़ें हैं ये हमारी इस्लामी मुआशरे का हिस्सा है। अदब करता, बड़ों का अदब कर सकता है नहीं करता, बदतमीज़ी करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्पिरिचुअली इल हेल्थ की निशानियाँ हैं। तो ये अगर कोई बच्चा देखना चाहे तो ये दो चीज़ें हैं, एक वही जो आपको 6-7 पॉइंट बताए शुरू में वो हैं, और दूसरा स्पिरिचुअली कैसे सही होगा और कैसे जो है वो स्पिरिचुअल इल हेल्थ है और कैसे हेल्दी है, ये चंद एक निशानियाँ हैं। तो ये स्पिरिचुअल मैंने लंबी कर दी ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि यह भी बड़ा डेलिकेट सा मसला है। तो ये बाकी पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए बस उतना है जितने 6 पॉइंट आपको बताए कि वो उनका मकसद क्या है, मतलब क्या है, वो उसको याद रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कि उसमें हम फिर नेक्स्ट बात करेंगे। अभी तक इतना ही, तो अभी इजाज़त दीजिए। इसके लिए आप कमेंट्स और आपके कोई सवाल और आपके कोई और सप्लीमेंटेशन, किसी किस्म की कोई मिस्टेक जो आप इंडिकेट करें वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। तो मेरे को कुलीग देख रहे हूँ तो उनको को नज़र आया तो वो भी ज़रूर मेरी मदद करें इस सिलसिले में। मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा इस बात को। मतलब मैं कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं। तो मुझे जो गाइड करेंगे तो मोस्ट वेलकम, और बच्चों की तरफ से होगा देन इट इज़ अगेन मोस्ट वेलकम। तो मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया,
مطلب اللہ حافظ. See you in the next video.